جی میرا سوال یہ ہے کہ دنیا اور موت کے بعد کی زندگی کی کامیابی کیسے حاصل کریں؟ دنیا اور شیطان کے دھوکے سے کیسے بچیں؟ اور مرنے کے بعد سورگ میں جنت میں کیسے جا سکتے ہیں؟ آسان طریقے سے سمجھائیں۔ دیکھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سچ کی تلاش کرو، سچ تمہیں جھوٹ سے آزاد کر دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر اپنی بنائی ہوئی رچنا میں اپنی اچھائی میں سکون اور شانتی رکھی ہے۔ سچائی کی راہ پر چل کر ہی انسان اپنے سچے بنانے والے مالک اللہ کو پا سکتا ہے اور امن شانتی حاصل کر سکتا ہے اور جھوٹ اور برائی کی بے چینی سے بچ سکتا ہے۔ جب انسان اچھائی کی، سچائی کی تحقیق کرتا ہے، اللہ کی اچھائی شیطان کی برائی سے انسان کو آزاد کرا دیتی ہے، انسان کو بے چینی سے نکال کر، پریشانی سے نکال کر امن شانتی کی طرف لاتی ہے۔ اچھائی اور سچائی انسان کو اللہ کی پناہ، ایشور کی شرن میں، اللہ کی شرن میں سکون شانتی کی طرف لے جاتی ہے اور موت کے بعد امن شانتی والی جنت سورگ کی طرف لے جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں، شیطان کی برائی جھوٹ اور برائی لے جاتی ہے شیطان کی بے چینی اور نرک کی آگ کی طرف، موت کے بعد جہنم کی آگ کی طرف۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جیون امتحان کے لیے دیا ہے تاکہ ہم اس کی مرضی کو پہچان کر، اسے راضی کر کے، دنیا میں امن شانتی حاصل کر کے اور موت کے بعد جنت کا ہمیشہ کامیابی کا جیون حاصل کریں۔ تو پہلے وہ کرو جو اللہ چاہتا ہے، پھر وہ ہوگا جو تم چاہتے ہو۔ جن لوگوں کی نظروں میں سنسار کے سچے مالک اللہ، ایشور کا دھرم، دین، سچا دھرم مذاق اور کھیل ہے، وہ قدر نہیں کرتے۔ اللہ کا ذکر، اللہ کا گیان بار بار سامنے آتا ہے، نظر انداز کر دیتے ہیں، کھیل سمجھ کے سنتے ہیں کہ ہماری کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ سے ڈر کر، دھیان لگا کر، غمگین ہو کر، محتاج بن کر، اپنی ضرورت سمجھ کر نہیں سنتے، لاپرواہی کرتے ہیں، غور نہیں کرتے، اللہ کے دین کو ٹھکرا دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اور دنیا میں بنا مالک کے اپنے آپ کو آزاد سمجھ کے منمانی کا جیون جیتے ہیں۔ سب کو اللہ کی طرف مر کے لوٹنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں ڈالے گا، اللہ کے سامنے چیخیں گے، روئیں گے، یا اللہ ہمیں بچا لے۔ اللہ فرمائے گا، تیرے سامنے میں نے اپنا بلاوا اپنے بندے کے ذریعے سے بار بار اپنا ذکر، اپنا گیان تیرے پاس بھیجا، تو میرے بلاوے پہ نہ آیا، آج میں بھی نہیں آؤں گا، دفع ہو جاؤ جہنم کی آگ میں ہمیشہ کے لیے۔ تو بھئی سب سے پہلے ہم یہ بات سمجھیں کہ جس مالک نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کا سیدھا اور سچا راستہ کیا ہے۔ دنیا کی گمراہیوں سے بچیں، اللہ کے حکم کے دوارا اپنے اندر اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اچھائی چاہے کسی بھی پرکار کی ہو، اچھائی چاہے کسی بھی پرکار کی ہو، اسے پسند کرو، اس پہ چلو، اور برائی چاہے کسی بھی پرکار کی ہو، اسے ناپسند کرو، اس پر نہ چلو۔ تو برائی کو چھوڑ دے اور اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے پاک کر، یہی اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اللہ کا سیدھا اور سچا راستہ ہے۔ اب آئیے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ دنیا کا دھوکہ کیا ہے، شیطان کا دھوکہ کیا ہے، اللہ کی راہ سے بھٹکانے کا، اور اللہ کی سیدھی راہ کو سمجھیں کہ مثال کے دوارا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اس سے بات سمجھیں، بڑی اچھی مثال ہے۔ جیسے مان لو آپ سے کسی نے کہا کہ بھئی فلاں کھیت میں، شہر میں پلاٹنگ کٹ رہی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پلاٹنگ کٹ رہی ہے، اور وہاں پر زیادہ مہنگے دام نہیں ہیں، صحیح ہے دام، تو چلو پلاٹ لے لیتے ہیں۔ اب اس نے کہا کہ بھئی زمین کیسی ہے، جیسے کہ آج کے زمانہ فراڈ بازی کا ہے، دھوکہ دھڑی کا ہے، دھوکہ دیتے ہیں لوگ زمینوں کے چکر میں ہیں۔ اب اس نے کہا کہ بھئی زمین کیسی ہے، ایک نمبر کی ہے کہ نہیں، پٹے کی ہے یا دادا الہی ہے، گرام سماج کی تو نہیں ہے، سرکاری زمین تو نہیں ہے، ہیں؟
اب دوسرے والے نے کہا کہ یار کمال کی بات ہے یار، کمال کر رہا ہے، ابے اتنی پبلک لے رہی ہے وہاں زمین، وہی سب پاگل ہیں، ابے صحیح ہوگی جبھی تو لے رہے ہیں وہ۔ تو ایک آپشن تو یہ ہے کہ وہ جو کہہ رہا ہے اس بات کو کہ بھائی اتنی پبلک لے رہی ہے، تو اکیلا اپنی بات کر رہا ہے، اتنی پبلک وہاں پلاٹ لے رہی ہے، زمین لے رہی ہے، گھر بنا رہے ہیں اپنا، یہ سب پاگل ہیں کیا؟ ارے انہوں نے تحقیق کری ہوگی، صحیح ہوگی زمین۔ اب ایک آپشن یہ ہے کہ اس نے کہا بھائی ہاں یار بات تو صحیح ہے، اب وہ چکر میں آ گیا، اس نے اپنے بل پر کوئی تحقیق نہ کری، سمجھے بات کو، اس نے یعنی کہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو کر کے اپنے بل پر خود ڈر کر کہیں یار میں اپنے بل پہ، جیسے ہوتا ہے نا، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے بہکائے میں آ کر انسان جو ہے ریلے میں مل گیا، اور ایک ہوتا ہے کہ انسان اپنے بل پہ کسی چیز کی تحقیق کرتا ہے، یار میری محنت کا پیسہ ہے بھائی، میں تحقیق کروں، پہلے مجھے کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے، میں اپنے سر سے تحقیق کروں، اور زمین اگر صحیح ہو تو میں اپنا پیسہ ڈالوں، میری محنت مزدوری کا پیسہ ہے، کہیں برباد نہ ہو جائے۔ تو اس نے خوب چھان بین کے اگر جو ہے انسان کھوج کرے گا اپنے بل پہ تو وہ پتہ لگا لے گا کہ زمین سے غلط ہے، تو اس سے بچ جائے گا۔ اور ایک آپشن یہ ہے کہ وہ اوروں کے بہکائے میں آ کر اتنے لوگ زمین لے رہے ہیں، تو لے رہا ہے تو کیا ہے بھائی، سب انہوں نے سبھی پاگل تھوڑی ہیں، کوئی سب نے چیک کر کے لی ہوگی، اب وہ چکر میں آ گیا، انہوں نے لے لی، لینے کے بعد اس نے پھر دھیرے دھیرے اس میں جو ہے نرا پیسہ لگایا بھیا، محنت مزدوری کر کے اس کی زندگی گھل گئی ہیں۔ اب آگے چل کے کیا ہوا کہ پھر پتہ یہ پڑی کہ زمین ساری سرکاری ہے وہ، اور پھر کیا ہوا کہ بھائی ملبہ اپنا اٹھاؤ یہاں سے، ورنہ جو ہے توڑ پھوڑ ہوئے گی۔ اب توڑ پھوڑ کر دی وہاں پہ، اب ایمانداری سے بتاؤ کہ اس کے جو ساری محنت تھی وہ بیکار نہ گئی، ساری محنت ساری کوشش اس کی بیکار گئی۔ تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا کتنا نقصان ہوا، ساری محنت اور کوشش اس کی بیکار گئی، اور نہ اسے زمین کا پیسہ ملا، ملوہ بھی سب اس کا بیکار ہو گیا، گھر سے بے گھر ہو گیا، اس کے بچے بیروہ بیران ہو گئے۔ اب مان لیا اس کے کہیں اور بھی زمین نہیں ہے تو ملوے کہاں لے کے جائے گا، کتنا لمبا پریشان ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیں، جو غور کر کے اپنے بل پر اپنے اوپر آتما وشواس کر کے کسی کی نہ مانے، خود اپنی عقل سے تحقیق کرے، اپنے اوپر ذمہ داری لے کر کے، کیونکہ یہ ساری دنیا دھوکہ ہے، یہاں کسی چیز کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے، تو انسان اپنے اوپر ذمہ داری لے کر کے خود اپنے بل پر محنت کرے، محنت کر کے خود تحقیق کرے، اس کی پہچان کرے کہ یہ زمین غلط ہے یا صحیح ہے، اور زمین کی صحیح پہچان کر کے مکان بنائے تو وہ ساری محنت کے نقصان سے بچ جائے گا، ورنہ اگر دوسروں کے چکر میں رہا تو ساری محنت کا نقصان اٹھائے گا۔ اب اسی طرح سے ہم دنیا میں دیکھیں، اللہ کے معاملے میں کتنے سارے دھرم ہیں، کتنے سارے فرقے ہیں، کتنے سارے مت ہیں، کتنا دھوکہ دنیا میں پھیلا ہوا ہے، بلکہ سب سے زیادہ جو دھوکہ پھیلا ہوا ہے وہ سنسار کے سچے مالک کے دھرم کے نام پر دھوکہ پھیلا ہوا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے انسان اپنے اندر ایشوری رچنا کو دیکھے اور اس کے آدھار پر اس کی کھوج کرے، اللہ کی پہچان کرے، اسی طرح سے جو صحیح مالک کو پہچان کر، اس کے صحیح حکموں کو پہچان کر، اس کو راضی کر کے جائے گا، مر کر جائے گا، تو اللہ تعالیٰ سے صحیح بدلہ پائے گا، کیونکہ بدلہ تو صرف اللہ ہی دے گا نا، اور اگر اللہ ہی کو راضی نہ کیا تو پھر کوئی بھی بدلہ دینے والا نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں، اللہ کے سمبندھ میں جو انسان، کیونکہ دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں بھئی برائی کا ریلا ہے، انسانوں کی بھیڑ زیادہ تر شیطان کے دھوکے والے دھرم پہ بھاگ رہی ہے، دھوکے پہ بھاگ رہی ہے۔ جو اپنے اوپر وشواس کر کے، اپنے اوپر ذمہ داری لے کر کے، اللہ سے ڈر کر کے، اپنے دم سے اللہ سے ڈر کر اللہ کی کھوج میں ٹھوس قدم اٹھائے گا اور سچ اور جھوٹ کی تحقیق کرے گا اور آگے بڑھتا جائے گا، سچ اور جھوٹ کی تحقیق کرتا جائے گا، کسی کی بھی برائی سے بہکاوے میں نہ آئے گا، سچائی کی طرف بڑھتا چلا جائے گا، وہی اللہ کی ہدایت پائے گا، اللہ کا سچا راستہ وہی انسان پائے گا۔ اور جو پبلک کے ریلے میں گمراہی میں جائے گا، اب آپ نے دیکھا نہیں، آدمی دیکھتا ہے بھیڑ کو، ایک دکان پہ بھیڑ لگ رہی ہے، اب وہ بھیڑ کو دیکھ کے بھیڑ بھاگتی ہے، اتنا سامان لے رہے ہیں بھائی، سامان صحیح ہوگا یا مندہ مل رہا ہوگا، یہ تحقیق نہیں کرتے سامان صحیح ہے کہ نہیں، بس بھیڑ کو دیکھ کے بھیڑ بھاگ رہی ہے بس۔ اور دنیا کی زیادہ تر بھیڑ ادھرم پر بھاگ رہی ہے،
शैतान के धोखे की तरफ भाग रही है, क्योंकि दुनिया में ऊपर धोखा और झूठ फैला हुआ है चमकदार बन के, और सच्चाई उसके नीचे ढकी हुई है। सच्चाई पे कोई तहकीक नहीं करता, जो झूठ चमकदार दिखाई दे रहा है उस पर, इसकी तरफ लोग भाग रहे हैं। एक इंसान जो है महाराज जी बना हुआ है और उसने बड़ा अच्छा पगड़ी और बड़े अच्छे कपड़े और उसके गले में हार और माला चमकदार दिखाई दे रहा है, उसके आगे सर झुका रहे हैं। पीर बना हुआ है, उसके आगे सर झुका रहे हैं, चमकदार दिखाई दे रहा है, लेकिन हकीकत की तहकीक नहीं करते कि हमारा बनाने वाला मालिक निराकार है। जो हमें देख रहा है हम उसे नहीं देख सकते, वही इबादत के लायक है, उसी की इबादत करें। तो याद रखें, जो पब्लिक के रेले में गुमराही में जाएगा, सच और झूठ की तहकीक नहीं करेगा, वो अल्लाह की सच्ची राह से भटक जाएगा, क्योंकि दुनिया में ज़्यादातर पब्लिक गुमराह है। जैसे आप देखें, ज़मीन लेने में इंसान अपने दम पर अकेले सच्चाई की तहकीक नहीं करता, अपनी ज़िम्मेदारी समझकर हैं कि ये ज़मीन सही है या गलत है, तहकीक नहीं करता, और क्या कहता है, भाई इतनी लोग ले रहे हैं यार, मैं ले रहा हूँ तो क्या है भाई, जो सबके साथ होगा वो मेरे साथ होगा। और फिर वो ज़मीन लेकर रात दिन उसमें बनाने के लिए मेहनत करता है, रात दिन की मेहनत के बाद वो मकान बनाता है, फिर वो टूटता है, बाद में मालूम पड़ती है सरकारी ज़मीन है, फिर वो टूटता है, फिर उसकी सारी मेहनत बेकार जाती है। अब जो लोग अल्लाह की सही पहचान के बगैर, अपने बनाने वाले सच्चे मालिक की सही पहचान के बगैर, अल्लाह के सही हुक्म और सच्चे धर्म के बगैर गलत धर्म पर चल रहे हैं, शैतानी धर्म पर चल रहे हैं, मौत पर उनकी सारी मेहनत बेकार जाती है। फिर बाद में असल में हकीकत में जहन्नुम का नुकसान ही मिल पाता है, जन्नत से स्वर्ग से वंचित रह जाते हैं, महरूम रह जाते हैं। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ने ये जीवन इम्तिहान के लिए दिया है। अल्लाह के नज़दीक इस दुनिया की वैल्यू मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है, एक कौड़ी के बराबर भी नहीं है। इसीलिए हम देख रहे हैं इंसान के ऊपर अल्लाह की तरफ से दुख ही दुख, परेशानी, मुसीबत भी मुसीबत आती हैं, ताकि इंसान दुनिया से दिल हटाए और अल्लाह की तरफ ध्यान लगाए, जीवन के मकसद पे गौर करे। मगर इंसान फिर भी बुराई से बाज नहीं आता। अल्लाह के इनकारी की, काफिर की, जो अल्लाह का इनकार करता है, अल्लाह के इनकारी की बुराई में अकल बहुत तेज़ चलती है। जितना वो बुराई में अकल की तेज़ी दिखाता है, उतना ही गहरी जहन्नुम की खाई में जाता रहता है। याद रखें, जो अल्लाह की रचना के आधार पर उसके हुक्मों के द्वारा दुनिया में पूरी तरह बुराई से बचकर अमन शांति हासिल करेगा, तो वो मौत के बाद अल्लाह का जन्नत का इनाम पूरी तरह अमन सलामती का जीवन हासिल करेगा। अब देखिए, अल्लाह का इस कायनात को बनाने में एक फ़लसफ़ा है, उसको पहचानना है। अल्लाह ने अपनी रुबूबियत का ऐलान कराया, यानी अपने पालनहार हैं, पालने वाले होने का ऐलान कराया। पूरी कायनात को बनाने के बाद अगर उसने कोई बात चलाई है तो रब होने की चलाई है कि मैं सारे जहानों का पालनहार हूँ। अब आप गौर करें, दुनिया के सारे इंसानों से, जब से दुनिया बनी है और ख़त्म होने तक के सारे इंसान अल्लाह ने पैदा कर दिए। आसमानों पर बहुत बड़ी दुनिया है, आलम अरवा, आलम जहान, बहुत बड़ा जहान है। आलम अरवा में रब होने का इकरार अल्लाह ने कराया है। फिर दुनिया में भी उसका हुक्म अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रब होने का आया कि सब तारीफ़ मेरे लिए है, मैं सारे जहानों का पालने वाला हूँ। दुनिया में भी कुरान मजीद में रब होने का ऐलान कराया। फिर जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज में अल्लाह हमसे कहलवाता है, जब अलहम्दु शरीफ पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हैं, सब तारीफ़ मेरे लिए है, मैं सारे जहानों का रब हूँ, पालने वाला हूँ। हमें याद कराता है अल्लाह ताला कि पहचानो, मेरी खोज करो, रब होने से पहचानो मुझे। फिर रुकू और सजदे में सुभान रब्बिल आला हैं, सुभान रब्बिल अजीम, पाक है मेरा रब, मेरा पालने वाला जो सबसे बड़ी शान वाला है। पाक है मेरा रब हैं, पालने वाला जो सबसे ऊंची शान वाला है। नमाज में, रुकू में, सजदे में हैं, अलहम्दों में, पढ़ने में रब याद होना, समझना अल्लाह ने कराया कि याद करो और समझो मुझे, मैं कैसे पालने वाला हूँ। फिर कब्र में इस दुनिया से जाते वक्त इम्तिहान जो उसने दिया, हाँ, अगर उसने रब होने को, अल्लाह को पहचाना कि वो पालने वाला है, अल्लाह के लिए मेहनत करी, कोशिश करी, तो कब्र में सबसे पहला सवाल रब होने का कराया।
मन रब्बू का, बोल तेरा रब कौन है, तुझे किसने खिलाया किसने पिलाया सारी उम्र। तो इसका सीधा सीधा साफ साफ मतलब है कि अल्लाह को सबसे ज़्यादा रब, पालने वाला होने से पहचानना है। जब तक इंसान अल्लाह को पालने वाला समझकर पहचान कर ज़िंदगी नहीं जिएगा, वो अपनी आत्मा को बुराई की गंदगी से पाक और साफ नहीं कर सकता, बुराई से नहीं बच सकता। जब इंसान इस बात को समझ जाएगा कि मेरे पैदा करने वाले मालिक ने मुझे पैदा करने से पहले दुनिया में जीवन का समय भी लिख दिया है और कितनी रोज़ी खानी है वो भी लिख दी है, अब मैं चाहे अपने मालिक को राज़ी करूं या नाराज़ करूं, वो रोज़ी मुझे मिलनी ही मिलनी है। तो जब तक इंसान दिल से और अकल से समझ करके अल्लाह कैसा पालने वाला है नहीं समझेगा, वो बुराई से बच ही नहीं सकता है, क्योंकि वो अल्लाह पर यकीन ना करके कि उसने रोज़ी मुकद्दर में लिख दी है। अब तू चाहे अच्छाई पर चलकर अल्लाह को राज़ी कर या बुराई पर चलकर अल्लाह को नाराज़ कर, रोज़ी तुझे वही मिलेगी जो अल्लाह ने लिख दी है। जो खा लिया जो पी लिया वही जीने का सही साधन है, बाकी दुनिया की हर चीज़ मौत पर छूट जाएगी। और जब दिल से इंसान अल्लाह को पालने वाला पहचान लेगा तो सोचेगा मैं बेईमानी क्यों करूं भाई, हैं? अगर मैं बेईमानी भी करूं तो मिलेगा उतना ही जितना अल्लाह ने मुकद्दर में लिख दिया है, तो अपने कर्म खराब फिर क्यों करूं मैं। अब फिर ये इस यकीन को दिल में लेकर अल्लाह के हुक्म सच्चाई पर चलकर अपनी आत्मा को बुराई की गंदगी से पाक करेगा, फिर अल्लाह ताला इससे राज़ी होगा। फिर ये कब्र में भी अल्लाह के रब होने का, पालनहार होने का सही जवाब दे पाएगा अगर दुनिया में मेहनत करके जाएगा। अगर मेहनत करके नहीं जाएगा तो सही जवाब नहीं दे पाएगा। तो कब्र में सही जवाब दे पाएगा क्योंकि इसने दुनिया में अल्लाह को रब होने से पहचाना। तो याद रखें, दुनिया में भी अल्लाह ताला अच्छे और बुरे इंसान को पालता है, परवरिश करता है, और जन्नत में नेक लोगों की ही परवरिश करेगा, पालेगा, उनकी मन की इच्छाएं पूरी करेगा। तो जो अल्लाह को रब होना पहचान लेगा और मानेगा वही जन्नत में जाएगा। और यही कुरान मजीद कह रहा है कि जन्नत की नेमतें नेक लोगों के लिए ही होंगी। सिर्फ जन्नत की रोज़ी खाना पीना वो सिर्फ नेक लोगों के लिए होगा, अच्छे लोगों के लिए होगा। तो मेरे भाइयों, जिन लोगों ने अल्लाह को रब माना और मौत के बाद की ज़िंदगी में अल्लाह के हिसाब किताब पर यकीन रखा कि अल्लाह ताला हिसाब करेगा, जैसे जिसके कर्म है उसको वैसे ही बदला देगा, इस बात पर यकीन किया और मौत से पहले पहले अल्लाह से डर कर मौत के बाद की ज़िंदगी पर यकीन करके मौत से पहले पहले अपनी आत्मा को बुराई की गंदगी से पाक करके मरा, यही इंसान जन्नत में जाएगा। याद रखें, इस दुनिया में अल्लाह को राज़ी करने की मेहनत का बदला है जन्नत। इस दुनिया का बदला है। जो इस दुनिया को नापसंद करके अल्लाह को पसंद करेगा वही जन्नत में जाएगा। तो मेरे भाइयों, सही धर्म को पहचानो और अपनी सही आस्था, सही यकीन बनाओ अल्लाह के संबंध में। गलत आस्था से बचो। जैसे मैंने सुना है कि ईसाई धर्म के लोग ये आस्था, ये यकीन रखते हैं अल्लाह के संबंध में कि हम दुनिया में जिस परिवार के साथ रहते हैं ऐसे ही पूरा परिवार जन्नत में रहेगा, स्वर्ग में रहेगा, चाहे पूरा परिवार ईमानदार, ईमान वाला ना हो। अगर गौर किया जाए तो इस तरह से तो फिर पूरी दुनिया के इंसान, बाबा आदम हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा की पूरी फैमिली है, दुनिया के सारे इंसान हैं, तो फिर ये सब जन्नत में चले जाएंगे, हैं, अच्छा भी और बुरा भी। ये जितने भी धरती पर फसाद फैला रहे हैं, कत्ल गारत फैला रहे हैं, इंसानी शक्ल में जानवर हैं, धर्म के नाम पे फसाद फैला रहे हैं, जुल्म जास्ती कर रहे हैं, फिर ये जन्नत में चले जाएंगे सारे। फिर ये तो फिर अल्लाह का दुनिया बनाने का फ़ायदा क्या हुआ, फिर टेस्ट लेने का फ़ायदा क्या हुआ, फिर तो ये दुनिया बेकार चल रही है। तो ये यकीन, ये आस्था गलत है। अगर इस तरह से पूरा परिवार जन्नत में चला जाएगा, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, हैं, तो फिर तो ये फ़लसफ़ा जैसा कर वैसा भर, ये फ़लसफ़ा बेकार है। फिर तो हैं, अच्छाई बुराई में फिर क्या फ़र्क रह जाएगा। फिर तो ये कत्ल गारत करने वाले, धरती पर फसाद फैलाने वाले जन्नत में चले जाएंगे, फिर अच्छाई बुराई में क्या फ़र्क रह जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, इस्लाम में ये आस्था नहीं है। इस्लाम में ये आस्था है कि जो अच्छे कर्म करेगा अल्लाह को राज़ी करेगा, जन्नत में वही जाएगा, और जो बुरे कर्म करेगा, चाहे अब परिवार वालों में से क्यों ना हो, चाहे सगे भाई क्यों ना हो, एक भाई गलत काम कर रहा है
اللہ کو ناراض کر رہا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چل رہا ہے، اور ایک بھائی اللہ کو راضی کر رہا ہے، تو جو اچھے کرم کرے گا اللہ کو راضی کرے گا جنت میں وہی جائے گا، برے کرم کرنے والا نرک میں سزا پائے گا۔ دنیا کے دھوکے کے پیچھے لوگ لگے پڑے۔ ہاں، اللہ فرمائے گا تیری عقل میں بات نہ آئی تھی، دنیا میں تجھ پر دکھوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے، آفتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے، تے نے کوئی میری دی ہوئی عقل کا صحیح استعمال نہ کیا، دنیا کے دھوکے کے کھیل تماشے میں ہی کھیلتا رہا۔ فرمایا کہ سمجھ جا، بھیج رہا ہوں موت، آنے والی ہے موت، اب آئی موت، ساری دنیا چھڑوا دوں گا جیسے اوروں کی چھڑوا دی۔ اصل زندگی موت کے بعد ہے، اس کی تیاری کرو۔ یہی تو ہے ایمان والا، جو سچائی پر چلے، سچائی کو گلے سے لگائے، ہاں، موت سے لوگوں کو جگائے۔ جن کے دل میں دنیا کی محبت بھری پڑی ہے، دنیا پرست ہیں، وہ ایمان والے کے پاس سے بھاگ جائیں گے، یہ تو بھائی ہمیں پاگل کر دے گا موت کی بات کر کے، ہیں؟ اگر موت کو ایسے یاد کریں گے بھائی دنیا میں جئیں گے کیسے، دنیا کے جھوٹے مزے کیسے لیں گے، یہ تو ہمیں پاگل کر دے گا۔ یہی تو ہے ایمان والا، جو سچائی کو گلے سے لگائے۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے، سارا جہان برائی پہ چلتا رہا، تو سچائی پہ چلتا رہا، آج میں تیری ایمانداری کا، سچائی کا تجھے بدلہ دوں گا، اور ان لوگوں کو دکھاؤں گا تجھے میں نے کتنا کامیاب کرا جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ انسان کوئی غور نہیں کرتا کہ دوسرے کی موت کو دیکھ کر اپنا انجام یاد کرے، اس دنیا کی حقیقت پہ غور کرے کہ یہ موت کا وقت میرا بھی آنا ہے، یہ دنیا موت کا جہان ہے، دکھوں کا جہان ہے، بیماریوں کا جہان ہے، خطروں کا گھر ہے۔ تو میرے بھائیوں، دنیا اور آخرت کبھی ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتی، یعنی دنیا اور موت کے بعد کی اصل زندگی کبھی ایک جگہ اکٹھی نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ جو شخص دنیا کا چاہنے والا بنے گا اور سچائی کو ٹھکرا کر، موت کو نظر انداز کر کے، اس دنیا کی سچائی کو نظر انداز کر کے دنیا کے دھوکے کے پیچھے دوڑ لگائے گا، وہ اپنی آخرت کو برباد کر لے گا، اور اس کا جیون کا سمے ایسے ہی پورا ہو جائے گا، اور اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے گا، اور آخرت میں وہ اپنے لیے کچھ نہیں پائے گا، اور پیچھے دنیا کی ہر چیز موت پر چھوڑ جائے گا۔ اور جو موت کے بعد کی زندگی کا طلبگار ہوگا، اس کی تیاری کرے گا، وہ دنیا سے دوری اختیار کرے گا، وہ دنیا کی ہر چیز کی محبت دل سے نکال دے گا، وہ اللہ کو پسند کر لے گا، دنیا کی ہر چیز کی محبت دل سے چھوڑ دے گا۔ انسان کا نفس اور حق کبھی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، کیونکہ جو نفس کی پیروی کرے گا، نفس اپنے من کو راضی کرنا چاہے گا، وہ اللہ سے بھٹک جائے گا۔ اگر جنت سورگ اپنے نام کرنا چاہتے ہو تو اپنا من، اپنا سب کچھ اللہ کے سامنے سرنڈر کر دو، اور اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ کی مرضی پر جیون جیو، اللہ کو راضی کر کے مرو۔ انسان کو اللہ کی مخلوق پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں پر بھروسہ نہ کریں، پیدا کرنے والے اللہ پر بھروسہ کریں، اور جو بھی نیت کریں وہ دل سے کریں اللہ کو راضی کرنے کی۔ اگر اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتے ہو تو اللہ کی مرضی پر نیک کام کرتے چلے جاؤ، اچھے کرم کرتے چلے جاؤ، خود سچائی پر چلنا اور سچائی کو دنیا میں پھیلانا، اللہ کے بھٹکے ہوئے بندوں کو اللہ کی طرف لے آنا بہت بڑا اچھا عمل ہے اللہ کے قریب ہونے کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سے مانگو، کبھی یہ مت کہنا کہ میں اللہ سے دعا نہیں کرتا کیونکہ ہر چیز میرے مقدر میں لکھی جا چکی ہے، تو پھر میں دعا کیوں کروں؟ اور نہ یہ کہو کہ جب میرے مقدر میں نہیں لکھی تو میرے دعا کرنے سے بھی نہیں ملے گی۔ نہیں میرے بھائیوں، اللہ کو دعا مانگنا بڑا پسند ہے، دعاؤں سے اللہ تعالیٰ تقدیر بدل دیتا ہے، اس لیے اپنے پیدا کرنے پالنے والے کو من ہی من میں پکارا کرو، وہ تمہارے من کا سارا حال جانتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دنیا اور موت کے بعد کی زندگی کی بھلائی کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ دعا کرو، بشرطے کہ وہ دعا دنیا میں فساد پھیلانے کے لیے اور حرام کمائی کے لیے نہ ہو، حرام کام کے لیے نہ ہو، کیونکہ اللہ نے تمہیں دعا کرنے اور مانگنے کا حکم دیا ہے۔ کسی مصیبت میں اگر اللہ کی مدد لینا چاہو تو یہ دو کام کرو، اللہ ضرور مدد کرتا ہے۔ پہلا کام، صبر کر کے اللہ سے مدد مانگو، دوسرا نماز پڑھ کے اللہ سے مدد مانگو۔ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اللہ پر حکم دینے والا، اللہ کے لیے کوئی چیز لازم اور واجب نہیں ہے۔ دعاؤں کو قبول کرنا اس کے فضل و کرم پر موقوف ہے، اپنے فضل و کرم سے دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔
ہر مومن کے لیے مومن کے اندر 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ہر ایماندار سچے انسان کے اندر 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی چیز، جب اللہ کے پاس جائے تو اللہ کے حکموں کو بجا لائے، اللہ کے حکموں پر چل کے مرے، اس کی اتباع کرے۔ دوسری چیز، اللہ کی شریعت قانون کے دائرے سے باہر نہ جائے، ایشوری رچنا کے خلاف نہ چلے۔ تیسری چیز، تقدیر الہی پر راضی رہے کہ جو بھی کچھ میرے پاس ہے سب اللہ کا دیا ہوا ہے، میں اللہ کی مرضی پر راضی ہوں۔ پچھلے وقت میں جو میرے ساتھ ہوا سکھ یا دکھ وہ اللہ کی مرضی تھی، میں اللہ کی مرضی پر راضی ہوں، اور جو اب میرے ساتھ بیت رہا ہے سکھ یا دکھ یہ بھی اللہ کی مرضی ہے، میں اللہ کی مرضی پر راضی ہوں، اور جو آگے آنے والے وقت میں میرے ساتھ جو بھی حالات بیتیں گے سکھ یا دکھ وہ بھی اللہ کی مرضی ہوگی، میں اللہ کی مرضی پر راضی ہوں۔ اب جو شخص اللہ کو بھول کر دنیا کی دوڑ لگا رہا ہے، دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، جیون کے سمے جو اللہ کی طرف سے ملا ہے اسے برباد کر رہا ہے، جس مقصد سے ملا اس کی طرف دھیان نہیں لگا رہا ہے، تو اصل میں وہ زندگی کو نہیں گزار رہا بلکہ زندگی اس کو گزار رہی ہے۔ دنیا اس کے اوپر سوار ہے۔ جب جیون کا سمے پورا ہو جائے گا تو جو کچھ اس نے دنیا کے لیے کیا ہے دنیا اسے اپنے اندر سے باہر نکال کے پھینک دے گی، اور جو کچھ اس نے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اللہ کا دیا ہوا امتحان کا سمے دنیا میں لگایا ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقت اور صلاحیت لگائی ہے، وہ دنیا اسے اپنے اندر رکھ لے گی اور دنیا اسے اپنے اندر سے نکال کے باہر پھینک دے گی۔ تو اس نے کیا زندگی کو گزارا ہے؟ زندگی نے اسے گزارا ہے۔ زندگی تو وہ گزارتا ہے جو جیون کے مقصد پہ غور کرتا ہے، اللہ کو راضی کر کے مر کے جاتا ہے، وہی موت کے بعد کامیابی پاتا ہے۔ بھائی جو شخص چاہتا ہے کہ میں موت کے بعد کی زندگی میں کامیابی حاصل کروں، اللہ کو راضی کروں، تو اسے محنت کرنی پڑے گی۔ جو شخص چاہتا ہے کہ میں سمندر میں سے جو ہے موتی نکال کے لاؤں تو اسے سمندر میں جانا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی۔ تو جو شخص کامیابی چاہتا ہے اسے راتوں کو جاگنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، قربانی دینی پڑے گی۔ اب بغیر محنت کے کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں تو وہ اپنی زندگی کا سمے برباد کر بیٹھے گا اور حقیقت میں کامیاب نہیں ہوگا۔ جب تک دل سے محنت نہ کرے گا، کوشش نہ کرے گا، تو یاد رکھیں کوئی بھی ہمت دار آدمی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا جب تک اپنے من کو برائیوں سے نہ دبائے، اپنے من کو اللہ کے سامنے نہ جھکائے، اپنے اوپر سیلف کنٹرول نہ کرے، اپنے من پر برائیوں سے کنٹرول نہ کرے۔ تو میرے بھائیوں، جیون کے مقصد پر غور کریں۔ ہمارا دنیا میں امتحان چل رہا ہے، میرے شریر میں جو یہ آتما ہے اس کا امتحان چل رہا ہے، میری آواز جو تمہارے کان سن رہے ہیں یہ ہوں اصل میں اپنے شریر میں، یہ میری آتما ہے، جو دکھ رہا ہے یہ شریر ہے، جو شریر ہے یہ مٹی سے بنا ہے، یہ کل پرسوں کو آگے آنے والے وقت میں مٹی مل جائے گا۔ میں جو بول رہا ہوں یہ آتما ہے، یہ کبھی مٹی میں نہیں ملے گی، اس کو فرشتے نکال کر لے جائیں گے۔ جیسے میں نے کرم کیے ہیں ویسے ہی اللہ کے ہاں میرے ساتھ ویسا ہی برتاوا شروع ہو جائے گا۔ اب دیکھو اس کی پہچان کرو، شریر کی اور آتما کی پہچان کرو۔ اب میں جو کہتا ہوں کہ بھئی میرا شریر ہے، میری آنکھ ہیں، میرے کان ہیں، تو یہ شریر سے الگ ہوئی نا پھر کہ میرا شریر ہے، میرے کان ہیں، جبھی تو میں کہہ رہا ہوں کہ میرا شریر ہے، میرے کان ہیں، تو یہ میرے کان میرا شریر کہنے والی یہ شریر سے الگ چیز ہے۔ وہ میں کون ہے جس کا کہ یہ شریر ہے، جو یہ کہہ رہی ہے کہ میرے آنکھ ہیں، میرے کان ہیں، وہ میں کوئی شریر سے الگ چیز ہے نا۔ میری کان، میرے آنکھ، میرے ناک، میرے ہاتھ، میرے پیر، تو یہ میں اس شریر سے الگ ہے نا۔ تو یہ جو میں ہے یہی تو آتما ہے، اسی کا تو امتحان ہے، اسی کو شریر سے نکال لیا جائے گا۔ اگر یہ میں جو ہے اپنے من کی برائیوں پر کنٹرول نہ کر سکے تو یہ کبھی بھی اللہ کے حکم پر نہیں چل سکتا، اور اللہ نے اسی من کا امتحان لیا ہے کہ تو اپنے من کو، اپنے دھیان کو، اپنے ہوش کو میرے سامنے سمرپت کر دے اپنا سب کچھ، اور سارے جہان سے رخ موڑ کر میری طرف رخ کر لے۔ میں نے تجھے پیدا کیا ہے، جیون دیا ہے۔ تو جو شخص اپنے من کی برائیوں کو کنٹرول نہ کر سکے تو زندگی اس کو گزار جائے گی، مگر وہ زندگی کو نہیں گزار سکتا، وہ زندگی کے مقصد کو نہیں پا سکتا، جیون کا سمے برباد کر کے مر جائے گا۔ تو روزہ اسی لیے بتایا گیا ہے، جو ہم رمضان رکھتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں پورے دن، تاکہ ہم اپنے من کی بری اچھاؤں کے پر حاوی ہو سکے، اس پر کنٹرول کر سکے، اور ہمیں بھوک کا احساس ہو، تاکہ ہم اللہ کی مخلوق جو غریب بندے ہیں ان پر بھی جو ہے اپنی بھوک کا احساس کر کے ان کی بھوک کا بھی احساس کریں اور ان کی مدد کریں، اور برائی سے بچیں، اپنے من کو برائی سے بچائیں اور اچھائی پر چلائیں۔
اب جیسے مثال کے طور پر ہماری جو میں ہے، یہ ہمارے اندر ہمارا جو شریر ہے یہ گھوڑے کی طرح ہے. بھئی یہ جیسے جانوروں کا جو ہے شریر ہے خون کھال میٹ سے بنا ہے، ایسے ہمارا شریر بھی خون کھال میٹ سے بنا ہے، یہ بھی حیوان ہے. لیکن اس کے اندر جو انسانیت ہے، جو اللہ کی بنائی ہوئی رچنا ہے، یہ انسانیت ہے، یہ انسان ہے. اب اس انسانیت پر غور نہ کر کے انسان اپنے حیوانی وجود کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے. حرام سے بلاత్کار کرتا ہے، سیکس کی خواہش پوری کرتا ہے، حرام کی روزی کماتا ہے. اپنے شریر کی خواہش، جو حیوانی وجود ہے، یہ شریر ہے، اس کی خواہش پوری کرنے میں لگ جاتا ہے. تو اب آپ شریر کو مانو گھوڑا، اور ہمارے اندر جو یہ میں ہے، من کی اچھا، یہ ہے سوار. اس شریر کے گھوڑے پر اللہ نے ہمارے من کو ہمیں سوار بنایا ہے. اب اگر گھوڑا سرکس ہے، سوار کے قابو میں نہیں ہے، سوار کمزور ہے، تو اب سوار کی زندگی گھوڑے کے رحم و کرم پر ہے. وہ جہاں چاہے وہاں جا کے پھینک دے. بھائی گھوڑا اگر سوار سے طاقتور ہے اور وہ جو ہے سرکس ہے، اس کی بات نہیں مان رہا ہے، کبھی کدھر کو بھاگ رہا ہے، کبھی کدھر کو بھاگ رہا ہے، تو سوار کی زندگی گھوڑے کے رحم و کرم پر ہے. لیکن اگر سوار طاقتور ہے، مضبوط ہے، گھوڑے کے اوپر اس نے قابو کیا ہوا ہے اور دونوں ٹانگیں رکھ کے گھوڑے پر بیٹھا ہے، ٹانگوں میں گھوڑے کو پھنسا رکھا ہے، گھوڑے کو محسوس ہو رہا ہے کہ میں پھنسا ہوا ہوں بری حالت سے، سوار طاقتور ہے. تو اب جو یہ سوار طاقت پر سوار ہے، گھوڑا محسوس کر رہا ہے کہ میری پسلیوں کے بیچ میں جو ہے اس کی ٹانگیں جو ہیں پھنسی ہوئی ہیں طاقت سے. تو اب سوار کے سامنے گھوڑا کمزور ہے، تو اب وہ سوار کی بات کو مانے گا. تو اب یہ سواری کرنے والا جہاں چاہے گا اپنے مقصد میں، وہاں اس گھوڑے سے پہنچ جائے گا. اب یہ جو ہمارے شریر کے اوپر ہمارے من کا جو سوار ہے، اگر یہ طاقتور ہے اور اس نے اپنے جسم کی بری خواہشوں کو کنٹرول میں کیا، بلاత్کار نہ کیا، سیکس کی خواہش اپنے بیوی کے ذریعے سے پوری کی، جو اللہ کے حکم ہے حلال طریقے سے پورے کیے، تو یہ اس پہ کنٹرول کر لے گا اور زندگی کے صحیح مقصد پر چلے گا، اللہ کے حکم پر چلے گا، اللہ کی رچنا کے آدھار پر انسانیت پر چلے گا. اپنے اندر حیوانی جو خواہش ہے من کی، جنگلی پنے کی، ان کو جو ہے ختم کرے گا، اس کا من اس پہ سوار ہو جائے گا. اور اگر شریر کا گھوڑا، شریر کی خواہشوں کا، برے من کی اچھاؤں کا گھوڑا انسان کے من پر جو ہے میں جو کہتا ہے میں، اس پر جو ہے حاوی ہو گیا، تو پھر یہ انسانی شکل میں جانور بن جائے گا، دھرتی پر فساد پھیلائے گا اور ایشوری رچنا کے خلاف چلے گا، پھر مرنے کے بعد نرک کی آگ میں جائے گا. تو یہ تمہارا حیوانی جو وجود ہے، حرام کی طرف بھاگنا، بلاత్کار کی طرف بھاگنا، غلط چیزوں کی طرف بھاگنا، تم اس پر سوار ہو جاؤ، یہ تم پر سوار نہ ہو. تم اس پر سوار ہو جاؤ، اللہ کی مرضی کو چلاؤ، حلال طریقے سے جو بھی جائز اپنی ضرورت ہے اس کو پوری کرو، یہ تمہارے اوپر سوار نہ ہو. تو یاد رکھیں، اپنے من کو بالکل کچلنا نہیں ہے کہ سنیاسی بن جائیں، کہ دنیا ہی چھوڑ دیں، چلے جائیں. اللہ نے ہمارے اندر جو ہے سیکس کی خواہش بھی رکھی ہے، اسی لیے رکھی ہے تاکہ جو ہے ہم شادی کریں، شادی کر کے سیکس کریں، پھر اس سے بچے پیدا ہوں، دنیا میں اور انسان آئیں، امتحان دینے کے لیے اللہ تعالیٰ انسان بھیجے. تو اپنے من کو کچلنا نہیں ہے، بلکہ ہمارے شریر کا بھی ہم پر حق ہے، شریر کا بھی ادھیکار ہے کہ اسے آرام دے، جو بھی اس کی ضرورت ہے وہ پوری کریں، سیکس کی ضرورت پوری کریں، لیکن جائز طریقے سے، اللہ کے حکم کے دائرے میں، حرام طریقے سے نہیں. تمہارے شریر کا تم پہ ادھیکار ہے، تمہارے شریر کا بھی تم پہ حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے بچوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. دنیا ہی میں رہ کر اللہ کو راضی کریں، مگر اللہ کی قانون کے دائرے میں رہ کر، جائز طریقے سے، حرام سے بچ کر، حلال پر چل کر. تو آپ جو کہتے ہیں میرا کان، میرے ہاتھ، یہ میں جو ہے تمہارے اندر، یہ تمہاری خودی ہے، تو اس خودی کو مضبوط کرو اور اس کو خدا کے سامنے جھکا دو، اور اس خودی کو اللہ کی مرضی سے جیون جیو، یہی تمہارا امتحان ہے. اگر تم نے اللہ کے سامنے، اپنے بنانے والے سچے مالک کے سامنے نماز میں سر جھکایا اور اپنی خودی کو نہ جھکایا، اپنے دل اور من کو دل سے نہ جھکایا، تو آپ کتنے ہی پڑھتے رہیں، جو ہے نماز پڑھتے رہیں، آپ کا جو من ہے وہ تو اکڑا ہوا ہے نا، آپ کتنے ہی جو ہے اللہ کی تعریف کرتے رہیں، آپ کی روح سوئی ہوئی ہے تو کوئی اثر ہی نہیں ہوگا، نماز زندہ ہوگی نہیں. تو اصل چیز ہے کہ اپنے اہنکار کو، اپنے گھمنڈ کو، اپنی خودی کو، اپنی میں کو، اپنی خودی کو خدا کے سامنے جھکانا ہے، تب اصل میں نماز ہے.
بھائی ظاہر سی بات ہے، جب میرے شریر پہ کنٹرول ہی نہیں ہے تو میں کس چیز کو اللہ کے سامنے جھکاؤں گا؟ پہلے اپنی خودی کو جو ہے کنٹرول کر کے اور اللہ کے سامنے جھکانا ہے۔ جس نے اپنی خودی کو اللہ کے سامنے نہ جھکایا وہ پڑھتا رہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیرے ہی سامنے سر جھکاتا ہوں اور تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں، وہ بے معنی ہوگی، کوئی مقصد ہی نہ ہوگا اس کا۔ تو جس انسان کی خودی اپنے شریر پہ کنٹرول کر لیتی ہے، برائی کی بری اچھاؤں سے جو ہے وہ بچتا ہے، کنٹرول کر دیتی ہے، اور انسان جب اپنی خودی کو اللہ کے سامنے جھکاتا ہے تو اس کی خودی جو ہے اللہ کے سامنے انسان کو بچھا دیتی ہے، جھکا دیتی ہے۔ اسی کا نام تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ پھر انسان اللہ کو پہچان لیتا ہے اور اپنی مرضی سے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر کے اللہ کا احسان کی محبت میں ڈوب کر پھر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے دھیان میں۔ اسی کو اصل میں عبادت کہتے ہیں اور اسی کو اللہ کی ہدایت کہتے ہیں۔ ورنہ تو ہم دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں، باز نہیں آ رہے، اکیلے میں گناہ کر رہے ہیں، چپ چاپ گناہ کر رہے ہیں، باز نہیں آ رہے۔ تو انسان سچائی کے ہوش میں آ جائے اور اکیلے میں اللہ سے ڈرے، اپنی جو ہے اس کی جو خودی ہے وہ اپنے شریر کے حیوانی وجود پر، جنگلی وجود پر قابو پائے کہ بلاత్کار سے بچے، غلط کام سے بچے، تمام برائیوں سے بچے، اللہ کے حکم پہ جو ہے چلے، جو شریر کی اس حیوانی شریر کی جو ہے جو خواہشیں ہیں انہیں جائز طریقے سے پوری کرے، حرام سے بچے، برے کام سے بچے، گناہ سے بچے، پاپ سے بچے۔ اب یہ جو انسان کی میں ہے اور خودی ہے، میری آنکھ، میرے کان، یہ شریر کے اندر ہے، یہی تو ہے انسانیت۔ اب یہ شریر ہے حیوانی وجود، جیسے جانور ہیں اپنا جو ہے سیکس کر کے اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں، ان کا کوئی جو ہے حرام حلال کا طریقہ نہیں ہوتا۔ تو یہ خودی جو میں ہے یہ اپنے حیوانی وجود پر کنٹرول کر کے برائیوں سے اپنی ضرورت پوری نہ کرے، جائز طریقے سے، صحیح طریقے سے اپنی شریر کی ضرورت پوری کرے۔ یہ انسان کی میں اپنے شریر پر قابو پائے اور پھر یہ انسان کی میں اور اپنی خودی اللہ کے سامنے جھک جائے، تو یہ ہے اصل عبادت۔ تو آپ اپنی خودی کو، اپنی میں کو اتنی طاقتور بنائیں کہ آپ کے شریر پر یہ حاوی ہو جائے، شریر کو غلط خواہشوں سے کنٹرول کر لے، اللہ کے حکم پر آ جائے اور پھر اللہ کے سامنے سر جھکائے۔ تو یہ ہے اصل میں اللہ کی عبادت، اللہ کی بھکتی۔ اور اس خودی کو اللہ کے سامنے جھکا دے اور بچھا دے، اللہ کے سامنے بچھ جائے۔ تو میرے بھائیو، جو انسان اس مقام کو پہنچ جائے گا، ہاں، وہ اللہ کو راضی کر جائے گا اور اللہ کی جنت، اللہ کے انعام کا حقدار بن جائے گا۔ تو یہ ہے دنیا اور شیطان کے دھوکے سے بچ کر اللہ کو راضی کرنے اور جنت کو حاصل کرنے کا طریقہ، کہ انسان اپنے اوپر برائیوں پر کنٹرول کرے، اللہ کی طرف بڑھے، اللہ کی کھوج کرے، سچ اور جھوٹ کی تحقیق کرے۔ یہ دنیا اور شیطان انسان کو بے چین کرتے ہیں، ان کو اپنا دشمن سمجھ کر اللہ کی طرف دوڑ لگائے، کیونکہ اللہ کی پناہ میں جو ہے شانتی اور سکون ہے ہمارے لیے۔ سچائی کے دوارا اللہ کی تحقیق کریں، سچائی میں اللہ نے سکون رکھا ہے ہمارے اندر۔ اب یہ سب ہوگا اللہ کی پہچان کرنے سے، اللہ کو رب ہونا پہچانیں کہ وہ کیسے پالنہار ہے، کیسے پالنے والا ہے۔ جب اللہ کو پالنہار سمجھ لیں گے تو دنیا کی دوڑ سے جو ہے انسان رک جائے گا۔ ابھی تو یہ کہہ کر اللہ کی دین سے ہٹ جاتا ہے کہ بیوی بچوں کا پیٹ پالوں یا دین پہ چلوں، لیکن جب حقیقت میں اسے یہ معلوم ہو جائے گا کہ اللہ پال رہا ہے تو دنیا کے کام دھندے سے اس کی توجہ ہٹ جائے گی اور مین دھیان اللہ کی طرف لگ جائے گا، اور پھر بھی وہ وہی روزی پائے گا جو اللہ نے مقدر میں لکھ دی ہے۔ اس کے بچوں کی نصیب کی بھی روزی آتی رہے گی جو اللہ نے مقدر میں لکھ دی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جیون اللہ کو راضی کرنے کے لیے ملا ہے۔ اللہ کو راضی کریں تبھی ہم جنت کو، سورگ کو حاصل کر سکتے ہیں، پا سکتے ہیں۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کا گیان حاصل کریں، اس کا علم حاصل کریں۔ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ آپ جلدی سے جلدی اللہ کو پالنہار پہچان سکیں۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو جب جوان۔ کن سانسوں کا میں اعتبار کروں جو انت میں میرا ساتھ چھوڑ جائے گی؟ کس دھن کا میں اہنکار کروں جو انت میں میرے پرانوں کو بچا نہیں پائے گا؟ کس تن پہ میں اہنکار کروں جو انت میں میرا آتما کا بوجھ نہیں اٹھا پائے گا؟ خدا کی عدالت میں وکالت نہیں ہوتی، اور یدی سزا ہو جائے تو ضمانت نہیں ہوتی۔
اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لوگوں کا حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں، ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے رونگٹے اسے سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور دل بھی نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ رہنے دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے رونگٹے اسے سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور دل بھی نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ رہنے اے پیغمبر میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہی تو ہے بڑا بخشنے والا بڑا مہربان۔ اور اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ واقع ہو اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ، ورنہ بعد میں تم کو مدد نہیں ملے گی۔ اور اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو اس نہایت اچھی کتاب کی جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری جانب نازل ہوئی ہے پیروی کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اس وقت کوئی شخص کہنے لگے کہ ہائے اس کوتاہی پر افسوس ہے جو میں نے اللہ کا حق ماننے میں کی اور میں تو ہنسی ہی کرتا رہا، یا یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں ہوتا، یا جب عذاب دیکھ لے تو کہنے لگے کہ اگر مجھے پھر ایک دفعہ دنیا میں جانا ہو تو میں نیکوکاروں میں ہو جاؤں۔ ارشاد ہوگا کیوں نہیں، میری آیتیں تیرے پاس پہنچ گئی تھی مگر تو نے ان کو جھٹلایا اور شیخی میں آ گیا اور تو کافر بن گیا۔ اور اے مخاطب جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے، کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے؟ اور ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ قرآن عربی ہے جس میں کوئی عیب اور اختلاف نہیں، تاکہ وہ